فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون وقال النبي صلى الله عليه وسلم مانع الزكاة يوم القيامة في النار وقال حصنوا أموالكم بالزكاة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام جیسا عظیم مذہب عنایت فرمایا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اس لیے ہمارے لیے ایک سچا مسلمان ہونے کے ناطے، ایک سچا مومن ہونے کے ناطے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جن کاموں کی کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم فرمایا ہے ہم ان احکامات کو بجا کر لائیں، اور جن کاموں سے رکنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں امر فرمایا ہے ہم ان کاموں سے رک جائیں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے مشعل راہ بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا مقصد اپنی عبادت فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ کہ میں نے جنات کو اور انسانوں کو محض اپنی عبادت اور اپنی اطاعت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اب انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے اس رب کو راضی کرے، اپنے اس رب کی اطاعت اور عبادت کرے، اپنی اس رب کا تقرب حاصل کرے، اس کی خشیت اور خوف اپنے دل میں بٹھائے اور پیدا کرے۔ یہ انسان کی ذمہ داری ہے۔ اب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عبادت کرتا ہے وہ عبادت دو طریقے کی ہے، دو طریقے سے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ ایک جسمانی عبادت، انسان اپنے جسم اور بدن اور شریر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے،
انسان نماز پڑھتا ہے، اپنے جسم سے نماز پڑھتا ہے، انسان اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، وہ اپنے دل سے اور اپنی زبان سے گواہی دیتا ہے۔ انسان روزہ رکھتا ہے، وہ بھی دل سے رکھتا ہے، اور دوسری جو عبادت کی جاتی ہے وہ مال سے کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال سے بھی اپنی عبادت کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ یہ نقطہ غور کرنے کا ہے، غور طلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال سے اپنی عبادت کا حکم کیوں فرمایا؟ وہ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس لیے کہ انسان کو مال سے بے پناہ محبت ہے، انسان مال سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، فرمایا عبادت کرو میری اللہ کے راستے میں اپنا مال دے کر کے بھی۔ جہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جان اور مال سے عبادت کا حکم فرمایا ہے، وہاں مال کا پہلے تذکرہ فرمایا، جان کا بعد میں تذکرہ فرمایا۔ فرمایا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، کہ اپنے مالوں سے بھی اور اپنے جانوں سے بھی۔ کیوں؟ وہ اسی لیے کہ انسان مال سے بے پناہ محبت کرتا ہے، مال پر ہزاروں جانیں قربان ہو جاتی ہے، اس لیے مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ بھی بہترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے۔ میں جملہ ہوتی کہ ایک عبادت، ایک اہم فریضہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنے کا ہمیں حکم فرمایا ہے، وہ ہمارے مالوں میں سے زکوٰۃ نکالنا ہے۔ جس طریقے سے نماز فرض ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ فرض ہے۔ جس طریقے سے نماز کا منکر کافر ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ کا منکر کافر ہے۔ جس طریقے سے نماز کا تارک، نماز کا چھوڑنے والا گنہگار اور فاسق ہے، اس طریقے سے زکوٰۃ نہ دینے والا بھی گنہگار اور فاسق اور اپنے اللہ کی عذاب کو دعوت دینے والا ہے۔ برابر کا فریضہ ہے۔ ایمان اور اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں پر ہے ان میں سے ایک زکوٰۃ بھی ہے۔ زکوٰۃ بھی ایمان کا ایک اہم ستون اور ایک اہم پلر ہے۔ اگر ہم نے اس کے اندر کوتاہی کی یقیناً ہم گنہگار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔ وہ لوگ جو سونا اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، بخل کرتے ہیں، فقیر بنتے ہیں، فبشرهم بعذاب أليم، انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دیجیے۔ آگے فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم۔ یہ سونا اور چاندی قیامت کے روز گرم کر کے، تپا کر کے ان کے شریر کو داغا جائے گا، ان کی پیشانیوں کو، ان کی پیٹھوں کو، ان کی پہلوؤں کو داغا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ مال ہے، یہ وہ دفینہ ہے جو تم نے اپنے پاس جمع کر کے رکھا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں سے اپنا حق نکالنے کے لیے کہا تھا اور تم نے نہیں نکالا تھا، اس وجہ سے تمہیں سزا دی جا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد میں کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف دے گئے ہیں، اب زکوٰۃ فریضہ نہیں رہی، زکوٰۃ ہمارا دینا ہمارے ذمہ نہیں ہے۔ صدیق اکبر خلیفہ تھے، اللہ اکبر، صدیق اکبر نے فرمایا، ان سے قتال کیا اور کہا میں ان سے قتال کروں گا، ان سے جہاد کروں گا اور ان کو اس بات پر مجبور کروں گا وہ زکوٰۃ دیں، کیونکہ زکوٰۃ اسلام کا ہم فریضہ ہے اور مومن کی ذمہ داری ہے زکوٰۃ دے۔ تو عمر فاروق نے فرمایا کہ صدیق اکبر یہ لوگ مومن ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایمان، جو لا الہ الا اللہ کہہ دے اس کی مال اور سب کی ذمہ داری میری ہے، تو آپ ان سے قتال کیسے کریں گے؟ صدیق اکبر نے فرمایا اللہ کی قسم
میں ان سے برابر قتال کروں گا، یہاں تک کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زمانہ مبارک کے اندر اگر زکوٰۃ کے طور پر اونٹ باندھنے کی رسی بھی وہ نکالتے تھے، جب تک صدیق اکبر کو زکوٰۃ کے طور پر اونٹ کی رسی نہیں دیں گے تب تک میں ان سے برابر قتال کرتا رہوں گا، کہ میں ان سے زکوٰۃ چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ تو عمر فرماتے ہیں مجھے یہ پتہ چل گیا، یہ بات مجھ پر ظاہر اور باہر ہو گئی کہ یہی حق ہے جس کا انکشاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدیق اکبر کے اندر فرمایا۔ زکوٰۃ یہ اس لیے فرض کی گئی ہے، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، کہ تاکہ تمہارا مال پاک اور صاف ہو جائے۔ تم نے اللہ کا مال لیا، اللہ کا مال استعمال کیا اور تم اس کا استعمال برابر کرتے رہے، اس کے اندر غریبوں کا حق ہے، مسکینوں کا حق ہے، ضرورت مندوں کا حق ہے، تاکہ تم وہ ان کا حق دو اور ان کے حق دینے کی وجہ سے تمہارا ایمان پاک اور صاف ہو جائے گا، گندگی اس کے اندر سے نکل جائے گی۔ جس طریقے سے لوہا کئی دنوں رہنے کے بعد میں اس کے اندر زنگ لگ جاتا ہے تو زنگ کی کیسی صفائی کی جاتی ہے، جس طریقے سے یا لکڑی کے اندر ہر چیز کے اندر ایک زمانے کے بعد تو اس کے اندر خرابی واقع ہو جاتی ہے، تو جس طریقے سے ان کی صفائی کی جاتی ہے، ان کو پاک اور صاف کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے تمہارا مال بھی پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ مال اور مال کے پاک اور صاف ہونے کے ساتھ ساتھ تم بھی پاک اور صاف ہو جاتے ہو اور اللہ کا حکم ماننے والے بن جاتے ہو۔ اور فرمایا قد افلح المؤمنون، جو ایمان والوں کی صفات بیان فرمائی ہیں، جو کامیاب ہوئے ہیں، اور میں ایک صفت یہ بھی ہے والذین هم للزکاة فاعلون، کہ وہ لوگ اپنی زکات ادا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مانع الزکاة یوم القیامۃ فی النار، کہ زکات کا انکار کرنے والا، زکات نہ دینے والا قیامت کے دن جہنم کے اندر ہوگا۔ اور فرمایا جس کے پاس مال ہے، جو صاحب نصاب ہے، نصاب کا مالک ہے، اور اس کے باوجود اس نے زکات نہ دی، اپنے مال کو پاک اور صاف نہ کیا، تو اس کے اس مال کو قیامت کے دن غلطی اور ایک سانپ کی شکل بھی دی جائے گی، اور اس کے اوپر دو سیاہ نقطے آنکھوں کے اوپر ہوں گے، اور انسان کو اس طریقے جبڑے کو پکڑ لے گا اور جبڑے کو پکڑ کر کے اس طریقے سے ڈسے گا اور کہے گا انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ۔ میرے بھائی یہ کتنا بھیانک منظر ہوگا، کتنا دردناک عذاب ہے کہ ایک سانپ کی شکل دے دی جائے، کوبرے کی شکل دے دی جائے جو ڈسے۔ دنیا کا کوبرا، دنیا کا سانپ اتنا خطرناک ہوتا ہے جس سے انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو اندازہ لگائیے اس جہنم کے اندھیرے کا، جہنم کے سانپ کا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے دنیا کے اندر اگر پھونک مارے تو قیامت تک زمین پر گھاس اگنا بند ہو جائے، اتنا زہریلا اور اتنا خطرناک سانپ اگر ہمارا مال اس کی شکل اختیار کر کے ہمیں ڈستا ہے تو اس سے زیادہ بدنصیبی کی بات کیا ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں مال عنایت فرمایا ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی عظیم نعمت ہے، اللہ کی بہت بڑی دولت ہے۔ ہماری ذمہ داری فرمایا اللہ نے جو نعمتیں انسان کی دی ہے، انسان کی ذمہ داری کی شکر گزاری کرے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہارے مال کے اندر اضافہ کروں گا اور بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی زکات دیتا ہے، اپنے مال میں سے غریبوں، فقیروں، مسکینوں کا حق دیتا ہے، میں محمد قیامت کے دن اس کو اس بات کی گارنٹی اور ضمانت دیتا ہوں کہ اس کے مال میں کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا اور جنت کا ضامن میں ہے۔ میرے بھائی زکات نکالنے کی وجہ سے انسان کی سائیکولوجیکل انسان یہ سوچتا ہے کہ مال کم ہوتا ہے، لیکن مال کم نہیں ہوتا ہے۔ انسان زکات نکالتا ہے، مال پاک کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وما آتیتم من زکات تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، اللہ کی رضا چاہنے کے لیے جو تم اللہ کے راستے کے اندر مال خرچ کرتے ہو، زکات دیتے ہو، فقیروں کو ان کا حق دیتے ہو، اس کی وجہ سے تمہارا مال کم نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ تو بڑھتا رہتا ہے، کئی گنا بڑھتا ہے۔
قرآن کریم اللہ پاک فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ. وہ لوگ جو اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ انسان اپنے کھیت کے اندر جب گلہ بوتا ہے اس کے بعد میں فصل ہوتی ہے، اس سے بالیاں نکلتی ہے، خوشے نکلتے ہیں، اور اس خوشوں کے اندر ایک ایک یعنی دانے سے 7 بالیاں، اور ایک ایک بالی کے اندر ایک ایک خوشے کے اندر 100 دانے، یعنی 700 دانے. فرمایا اس سے بھی زیادہ اس کو ثواب ملتا ہے. 700 گنا بڑھا کر کے بھی اس سے بھی زیادہ کا وہ حقدار ہو سکتا ہے اگر اس کی نیت اور اس کی انٹینشن صحیح زکات دینے کے اندر. سورہ نون والقلم کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واقعہ ذکر فرمایا ہے. یہ واقعہ ایک سخی کا بہت بڑا ایک انسان سخی تھا. اس کے ایک باغ تھا اور وہ سخی جو ہے باغ میں سے مال خرچ کرتا تھا. اپنی ضرورت کا مال پہلے لیتا، جتنی اس کی آوشکتا ہوتی تھی، جتنی اس کو ضرورت ہوتی تھی اتنا ضرورت کا مال لے لیتا تھا، اور باقی مال اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتا. یہ اس کی عادت رہی. جب اس کے بیٹے بڑے ہوئے، اس کا انتقال ہو گیا، تو بیٹوں نے سوچا ہمارا باپ بیوقوف ہے، بیوقوف تھا، اس طریقے سے ہمارا مال ضائع کر رہا تھا، مال خراب کر رہا تھا. اگر وہ ضائع نہ کرتا، خراب نہ کرتا، اس طریقے سے نہ بانٹتا بلکہ پونجی جمع کر کے رکھتا، تو آج تو ہم تو بڑے گھر کے کبیرے ہوتے، بڑے مالدار ہوتے. لیکن آج ہماری استھتی وہ نہیں جو ہونی چاہیے. یہ ان کے دلوں کے اندر، بیٹوں کے دلوں کے اندر ایک خیال آیا. پھر انہوں نے سوچا کیا کیا جائے. تو باقی مشورے سے طے کیا کہ اس بار اب جو ہے جب فصل پک کر کے تیار ہو جائے گی، پھل پک کر کے تیار ہو جائیں گے، تو ہم جائیں گے صبح جلدی، سویرے جلدی جائیں گے تاکہ کوئی فقیر، کوئی مانگنے والا نہ آ جائے. چھپ کے جلدی چلے جائیں گے. تو چنانچہ ایسا ہی ہوا. جب فصل پک کر کے تیار ہو گئی، پھل پک کر کے تیار ہو گئے، تو یہ صبح میں جلدی نکل گئے اپنے گھروں سے. جلدی نکلنے کے بعد میں جا کر کے وہاں پر دیکھا تو ان کو بڑی حیرت ہوئی، تعجب ہوا کہ باغ جو جس کو اپنا سمجھ کر کے آئے تھے وہ تو پورا کا پورا جل کر کے خاک ہو گیا ہے، وہاں تو کچھ بھی نہیں بچا ہے. تو تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے سوچا ہو سکتا ہے ہم کسی اور باغ میں آ گئے ہیں، شاید ہمارا باغ ہی نہ ہو، ہمارا باغ کوئی اور ہو. لیکن پھر تھوڑی دیر جو سوچا اور سوچنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ ہماری ان بدعمالیوں کی وجہ سے، ہماری ان بری نیتوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا کا پورا باغ جلا کر کے راکھ کر دیا ہے. انہوں نے کہا یا ویلنا انا کنا طاغین، ہلاکت، ہائے افسوس، ہم تو اپنے جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں. ہم نے یہ کیسے سوچا، ہمارے دلوں کے اندر یہ بات پتہ نہیں کیسے آ گئی، جو ہمارا باپ کرتا تھا وہ صحیح کرتا تھا اور ہم نے جو کیا وہ بالکل غلط کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں کذالک العذاب والعذاب الآخرۃ اکبر، کہ جو اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے والے ہیں ان کو ایسا ہی عذاب ملتا ہے. فرمایا دنیا کا یہ عذاب ہے اور آخرت کا عذاب اور بھیانک ہے، اور زبردست ہے، اور خطرناک. تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مال عنایت فرمایا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس میں سے زکات نکالیں. اب اتنا مال ہو کہ انسان کے اوپر زکات ہو جاتی ہے تو ظاہراً یہ بخوبی معلوم ہے سب کو. اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے یا 52.5 تولہ چاندی ہے، کیونکہ ایک بات اور دھیان رکھنے کی، اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سونا 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی، ان کی قیمت، ان کے ویلیو لگ بھگ برابر ہوتی ہے. آج تو چونکہ بہت زیادہ ٹرینڈ ہو گیا، ڈفرینس ہو گیا بیچ میں، کہاں سونے کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی، چاندی کی قیمت اس سے ذرا قدرے کم ہے. تو اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے یا 52.5 تولہ چاندی ہے، یا تھوڑا سونا اور تھوڑی چاندی ہے، یوں سمجھو کہ اگر تھوڑا سونا ہے، چاندی ہے، اور تھوڑا سا بھی سونا اتنا مل گیا کہ اس سے 52.5 تولہ چاندی آ جائے، آج تو معمولی سی سونے کے اندر 52.5 تولہ چاندی تو آرام سے آ سکتی ہے. یا کسی کے پاس اسی کے مطلب کیش ہو، یعنی کرنسی ہو، اس کے پاس میں پیسے موجود ہیں،
یا اسی طریقے سے اس کے پاس میں مال تجارت ہے، تو یہ چار چیزیں ہو گئی، 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی، یا کرنسی یعنی جمع مال پونجی انسان کے پاس جمع ہوتی ہے وہ، اور جو اس کے پاس مال تجارت ہے، جو اس نے بزنس کے لیے مال خرید رکھا ہے، ان چار چیزوں پر زکات ہوتی ہے۔ ان چار چیزوں کا 2.5% یعنی 40واں حصہ زکات کے طور پر نکالنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر کسی کے پاس سپوز کرو 52.5 تولہ چاندی نہیں ہے یا 7.5 تولہ سونا نہیں ہے، تو چار چیزوں کو ملا دیا جائے۔ اگر چاروں کو ملانے کے بعد میں بھی اگر ان میں سے کسی ایک کی مقدار کو بھی پہنچ جاتی ہے، اس کے برابر ویلو ہو جاتی ہے، تو اس کے اوپر بھی زکات۔ یہ تھوڑا سونا، تھوڑی چاندی، تھوڑی کرنسی، تھوڑا مال تجارت، آپ نے سب کو ملایا تو کتنی مقدار ہو گئی کہ 52 تولہ چاندی آ جائے گی، تو اس کے اوپر زکات ہے، 2.5% زکات اس میں دینا ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے جو پلاٹ یا جو بھی پلاٹ آپ نے خریدا ہے بیچنے کے لیے، بزنس کی غرض سے خریدا ہے، جیسے آج لوگ خریدتے ہیں، تو اس کے اوپر زکات ہوگی، 2.5% نکالنا ہوگا۔ لیکن اگر ایسا ہے کہ آپ نے رہنے کے لیے، رہائش کے لیے خریدا ہے، آپ اس سوچتے ہیں کہ میں اپنا مکان بناؤں گا، بیٹے کا مکان بناؤں گا، بیچنے کا کوئی انٹینشن، کوئی نیت نہیں ہے، تو پھر اس پر زکات نہیں۔ یعنی مال تجارت جو آپ نے بیچنے کی غرض سے لیا اس پر زکات۔ زکات کے مختلف مصارف ہیں، ان میں سے ایک بہترین مصرف جو آج کے دور کا بہترین مصرف، ویسے تو سب سے اچھا مصرف تو یہ کہ آپ اپنے جو قریبی رشتے دار ہیں اگر وہ ضرورت مند ہیں تو انہیں دیں، آپ کو دوہرا ثواب ملے گا۔ اور ایک بہترین مصارف جو ہے، مصارف میں سے بہترین مصرف مدارس اسلامیہ ہے، کیونکہ مدارس اسلامی اسلام کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آج آپ کو چاروں طرف اسلام اگر دکھائی دے رہا ہے، مسلمان اگر دکھائی دے رہے ہیں، ٹوپی والے لوگ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں، داڑھی والے لوگ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں، تو خدائے پاک کی قسم یہ مدارس کا نتیجہ ہے۔ اگر مدارس نہ ہوتے تو یہ چیزیں نہیں۔ اگر اسلام موجود ہے تو اس میں ایک بڑا رول جو ہے مدارس اسلامیہ کا بھی ہے۔ اس لیے علماء کرام وقتاً فوقتاً آپ کی خدمت میں آتے رہتے ہیں، ان کو اپنا مال، زکات کا مال آپ دے سکتے ہیں، لیکن اس بات کا دھیان رکھا جائے کہ آپ کے پاس آنے والے لوگ، آپ یہ مت سوچیے کوئی گرے ہوئے لوگ ہیں، ادنا درجے کے لوگ ہیں، نہیں، خدا پاک کی قسم یہ اعلیٰ سند یافتہ، اعلیٰ سندوں کے لوگ ہیں۔ یہ خوش نصیبی ہے آپ کی کہ آپ کی خدمت میں لوگ چل کر کے آ جاتے ہیں، ورنہ ان کے بارے میں تو کہا گیا ہے، اگر علامہ غنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کوئی علماء کے بارے میں غلط سوچتا ہے، غلط طریقے سے سوچتا ہے، تو دھیان رکھا جائے اس کا چہرہ مرنے کے بعد قبلے سے پھیر دیا جاتا ہے۔ اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک فرمایا، کسی ساتھی نے جب یہ کہا کہ علماء، مقامی علماء ساتھ نہیں دیتے، فرمایا خبردار، اگر علماء کے بارے میں کچھ کہا تو تم کافر ہو جاؤ گے، تمہارا ایمان نہیں رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ ایک ضروری اعلان ہے، دارالعلوم وقف دیوبند جو ایشیا کی ایک بڑی دینی درسگاہ ہے اور جس کا تقریباً سالانہ بجٹ 19 کروڑ ہے، اور جہاں ہر سال 1000 بچے سند فراغت حاصل کرتے ہیں، بہت بڑا ادارہ ہے، بڑی خدمات انجام دے رہا ہے۔ اس سے ہر سال یہاں مولانا سکندر اعظم صاحب جو نفرود علاقے کے، میں تو کہتا ہوں اپنے لیے فخر کی بات ہے کہ اپنے یہاں کا فرزند وہاں پڑھا رہا ہے، یہ فخر کی بات ہے۔ تشریف لاتے ہیں، اس بار وہ نہیں آ پائے، ان کا نمائندہ یہاں پر ہے، وہ بات تشریف فرمائیں، آپ حضرات بڑھ چڑھ کر کے ان کا تعاون کریں۔ وہ خود یہاں نہیں آ سکے، انہوں نے پیغام اور میسیج بھیجا ہے کہ اپنی عوام سے ادھکاری صاحب نے بھی حکم فرمایا ہے کہ درخواست کریں کہ زیادہ سے زیادہ ان کا تعاون فرمائیں۔ آپ